دیکھو قمر، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا۔ میں نے نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا تھا، ہاتھ تھاما۔ میری جان، تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو، میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو گئی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا۔ ہاں میرے بچے، بولو، کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھے کہہ رہی تھی وہ تھک جاتی ہے، اس سے اتنے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ تو امی، آپ سجل سے نہ کہا کریں وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی۔ ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی۔ تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے بیٹا۔ رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، میں 18 سال کی تھی، بہت لاڈلی تھی امی ابو کی۔ لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی بسائے نہیں جاتے، خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے۔ میں کوئی زبردستی کروں گی تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر، چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ قمر آہستہ سے بولا، امی، آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا، تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا جاؤ۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی ہے یا نہیں؟ قمر مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں میری جان، بتایا ہے۔ امی کہہ رہی تھی تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہی رکھیں گے۔ کھانا کھایا، گھر گئے، 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کو ماں نے آواز دی۔ قمر نے پاس جا کر سلام کیا۔ امی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی میں کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی، قمر، تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو۔ سجل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، گھر کے کام کاج ہیں کیا؟ کھانا بنانا، برتن دھونے، جھاڑو پونچھنا؟ میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی، عورتیں گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتی ہے جب رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت، احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ سجل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ، میں چاہتی ہوں میں الگ رہوں۔ ماں مسکرانے لگی۔ سجل بیٹی، جلد یا دیر تم ایک وقت آئے گا پچھتاؤ گی۔ رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہمارے ساتھ رہو۔ سجل کی ضد تھی بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے، کل کو کچھ بھی اونچ نیچ ہو ہماری بلا ہے۔ الگ کر دیے گئے، گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے، پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھنے پر ختم ہو تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا، قمر، کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ قمر نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے میری جان، لا دوں گا۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب سارا دن یا تو موبائل فون پر مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ قمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ ہار جاتا محنت کرتے ہوئے۔ مالکان کھڑی کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔
گھر جاتا سجل فون پر اپنے میکے بات کر رہی ہوتی، قمر خود کھانا گرم کرتا، کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی، قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ قمر تھکا ہوا تھا۔ سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجل بولی، پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ قمر حیرانگی میں بولا، 2 لاکھ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے، تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ قمر بے رخی میں بولا، یار تو میں کیا کروں، میں تو خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندہ نہ شروع کر لوں۔ سجل آہستہ سے بولی، میری جان آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں۔ میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ قمر غصے سے سجل کی طرف دیکھنے لگا، یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا، ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ قمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا، یار جا جو تیرا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن قمر کام پر چلا گیا۔ سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، قمر کی ماں کو پتہ چلا، ماں کا دل جلنے لگا، میرا بیٹا سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے کافی شور مچایا سجل کے گھر آ کر۔ سجل غصے سے بولی، تم کو کیا تکلیف ہے، میں گولڈ بیچوں یا گھر، ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوئی۔ قمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا، چھوڑیں امی، اس کو الگ کر ہی دیا ہے، پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب قمر گھر آیا، سجل مگرمچھ کے آنسو رونے لگی، قمر مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ قمر کو بہت تیز بخار تھا۔ میری جان کیا ہوا اب؟ تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا میں نے گولڈ بیچا ہے؟ قمر پریشانی میں بولا، یار جس دکان پر گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے، شادی پہ آیا تھا نا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ سجل روتے ہوئے بولی، قمر جو بھی ہے، تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں؟ میں کل امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ قمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا۔ سجل رونے لگی۔ قمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ قمر آہستہ سے بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی، کون ہوگا؟ تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ قمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو گی سجل؟ قمر خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا مجھے۔ آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا، اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پر آ کر قمر کے پاس بیٹھ گئی۔ قمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بچے؟ قمر بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی یا نہیں؟ قمر نے انکار میں سر ہلایا۔ سجل سے پوچھنے لگی، کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب قمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ حالت کافی بگڑ گئی قمر کی۔ سجل بھی گھبرا گئی، جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا، یار قمر کیا ہو گیا تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن بخار تھا، پھر بھی کام پہ جانے لگا۔ بھائی نے ڈانٹا، قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟
قمر آہستہ سے بولا، بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے اور واشنگ مشین لی ہے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ قمر، گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو، موبائل زیادہ ضروری تھا۔ قمر، میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ قمر کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ دن گزرنے لگے۔ سجل ہر روز کہتی یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ قمر سمجھاتا میں اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سجل بضد رہی۔ وقت گزرنے لگا۔ سجل شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں قمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا سجل بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ قمر کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا، لیکن مجبور تھا بہت۔ 8 سال گزر گئے، لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں نہ ختم ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی بھی نہ رہی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہت سے بات نہ کرتے، کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہی کے وہی ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ قمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ قمر گالی دے کر بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو؟ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا، جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے۔ سجل بھیک مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، اب 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن نہیں، 1 سال گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو قمر کی کمائی کھلاتی رہتی، سب مسکرا کر ملتے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی۔ قمر نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا، اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کرامت جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ سجل کی شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے،
ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پر راضی رہ کر گھر کو جنت بنا دے، چھوڑ دے رشتوں میں زہر بھرنا۔